بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم اختر، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہم نے ایک بار پھر زحمت دی ہے جناب صدیق جان صاحب کو۔ صدیق جان صاحب نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں آپ نے سر وقت دیا، آپ کی بڑی مہربانی سر۔ تحریک انصاف والے عمران خان صاحب کو ٹائم نہیں دے رہے۔ کل تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کا جو مالی سال 2025-26 کا بجٹ ہے وہ عمران خان کی منظوری یا پھر عمران خان کی اجازت یا ان کی ملاقات کے بغیر پاس کروایا جائے گا۔ کیا ہم اس کو تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے مائنس عمران خان کرنا سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور آج عمران خان صاحب کے کچھ مقدمات تھے 9 مئی والے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت سے متعلق فیصلہ سنایا جانا تھا، وہ بھی نہیں سنایا گیا۔ تو ان دونوں خبروں کے اوپر صدیق جان صاحب آپ کا ہم تجزیہ لیں گے۔ پہلی خبر وہی ہے، بجٹ کے حوالے سے کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ کے پی نے یہ کہا تھا کہ میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا اگر بجٹ پاس نہ ہوا۔ پھر رات کو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، کچھ اطلاعات یہ آتی ہیں کہ اس میں بجٹ ڈسکس بھی نہیں ہوا، اس میں ایران اسرائیل امریکہ تنازع ڈسکس ہوا، اور اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، لہٰذا ہم بجٹ پاس کروا رہے تاکہ ہم حکومت بچا سکیں۔ کیا واقعی میں یہ خان صاحب کو مائنس کر دیا؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہے نا جب شیخ رشید صاحب جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ تھے، اور جبری گمشدگی کے بعد ان کو ایک جگہ لایا گیا، اور جہاں ان کو لایا گیا وہاں ان کا ایک گھٹیا شخص نے، ایک مکروہ انسان نے ان کا انٹرویو کیا، اور ایک چابی والے کھلونے نے جس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ انٹرویو کریں جبری گمشدہ سیاستدان کا، بزرگ سیاستدان کا، تو شیخ رشید صاحب نے اس انٹرویو میں 2-3 ایسی چیزیں کی جس سے یہ پتہ چل گیا کہ ڈائریکشنز کیا ہیں، نہیں کہ یہ زبردستی انٹرویو کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو، اس میں 3-4 چیزیں ایسی انہوں نے بڑے طریقے سے کی کہ پتہ چل گیا کہ یہ زبردستی انٹرویو جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال میں جس نے بھی کل پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ لکھا ہے نا، اس کا دماغ جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ تھا اور چابی والے کھلونوں اور لیلوں کے ساتھ تھا، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں عمران خان کی محبت موجود تھی۔ اس نے اتنے بھونڈے انداز میں وہ پریس ریلیز لکھا ہے، اتنے بھونڈے انداز میں پریس ریلیز لکھا ہے کہ آپ کو پڑھتے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ کسی کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے یاد آ گیا شیخ رشید صاحب کا میں نے تذکرہ کیا، شیخ رشید صاحب جب دلائل دے رہے تھے نا پاناما کیس میں، جب ریبٹل دے رہے تھے، جواب الجواب، تو شیخ رشید صاحب نے ججز کو کہا کہ مائی لارڈ، شریف خاندان نے یہ جو کہانی گھڑی ہے نا کہ جناب وہ دادا نے پوتوں کو پیسے دیے، اور مطلب وہ جو جھوٹی کہانی ساری گھڑی، شیخ رشید کہتے ہیں کہ مائی لارڈ، اگر یہ مجھے کہتے نا تو میں اس افسانے میں ایسا رنگ بھرتا کہ ایک بار سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ٹھیک ہے، فیصلہ جو بھی آتا۔ ان کا بھائی پولیٹیکل کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس میں کوئی تو ایسی بات ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس میں 3 پوائنٹس کیا لکھے ہوئے ہیں؟ اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ وفاقی حکومت کے مذموم مقاصد ہیں اور ہم ان کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ کون سے مذموم مقاصد ہیں؟ یہی کہ گورنر راج لگا دیں گے۔ اور بھائی گورنر راج انہوں نے اس وقت نہیں لگایا جب آپ نومبر میں آ رہے تھے، انہوں نے گورنر راج اس وقت نہیں لگایا جب آپ اکتوبر میں آ رہے تھے، اکتوبر میں آپ ساری سرکاری مشینری کے ساتھ آ رہے تھے، آپ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آ رہے تھے، انہوں نے اس وقت گورنر راج نہیں لگایا جب حکومت بہت پھنسی ہوئی تھی کہ اوپر ایس سی او تھا اور کسی صورت حکومت کو سوٹ، انہوں نے اس وقت گورنر راج نہیں لگایا۔ دوسرا سر، جو بھی کے پی کے میں، جس کے بھی کے پی کے میں آنا جانا ہے، جو کے پی کے 2-3 ڈسٹرکٹس میں بھی لوگوں سے ملا ہوا ہے نا، وہ کبھی یہ منجن نہیں خریدے گا ان کا لیلوں کا۔ یہ جو لیلے ہیں، جو لیلے پی ٹی آئی کے اندر ہیں، جو لیلے کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر راج لگ سکتا ہے، کے پی کے اندر میں کچھ چیزیں بیان نہیں کر سکتا، پھر کہا جائے گا ہمیں کہ آپ اشتعال دلا رہے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز میں جانتا ہوں، کے پی کے لوگ جو مجھے سن رہے ہوں گے نا اس ولاگ کے اندر، وہ کمنٹس کر کے آپ کی اس ویڈیو کے نیچے بتا دیں، آپ سن لیں گے ان سے کہ کیا کے پی کے میں گورنر راج لگ سکتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پورے پاکستان میں واحد ایک صوبہ ہے جہاں فارم 45 کی حکومت ہے، جہاں عوام کی حکومت ہے، جہاں کے لوگوں نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے، جہاں کے لوگوں کو نہیں آپ گرا سکتے، جہاں کے لوگوں کو ڈرا نہیں سکتے آپ،
جہاں آپ مجھے بتائیں نا پنجاب میں چادر چار دیواری کا گورنر راج کو تو ڈرایا جا رہا ہے. بیسیکلی پروسیس یہ ہے کہ پھر جو اسپیکر موجود ہوں گے وہ اسپیکر کہیں گے کہ نیا قائد ایوان چنیں, آپ میجورٹی کھو بیٹھے, اس طرف تو معاملہ جائے گا ہی نہیں. ایک اور چیز ہے, پنجاب میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے, خواتین کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے گئے, کے پی کے میں کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہاں روایات ہیں. نہیں روایات تو ہیں کہ پولیس کے اندر بھی روایات ہیں. سر ایک واقعہ ہوا تھا صرف اس طرح کا کہ کسی گھر میں ایک گھر میں داخل ہوئی پولیس, ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں پتہ نہیں پی ٹی آئی کے کس بندے نے آئی جی کو آڈیو کی تھی, اسے کہا تھا کہ تم پٹھان ہو میں بھی پٹھان ہوں. پھر تمہیں پتہ ہے کہ جب بات اس حد تک جاتی ہے نا تو پھر 7 نسلوں تک معاملات چلتے ہیں. اور پھر ایک اور واقعہ ہوا, ایک بندے کو اٹھانے گئے, ارد گرد کے سارے گھروں کے لوگ, سارے پی ٹی آئی کے نہیں تھے, سارے بندوقیں لے کے چھت پہ چڑھ گئے. انہوں نے کہا بندہ نہیں لے کے جاؤ گے تم, بندہ نہیں لے جانے دیا انہوں نے. تو کے پی کے میں نہیں ہے گورنر راج لگا سکتے, ان کے اوقات نہیں ہے گورنر راج لگائیں. مجھے بتائیں ایک ایسے واقعے اوپر جب ایران اور اسرائیل, ایران اور امریکہ آمنے سامنے ہے, خطہ اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے, جب آئل پرائسز آپ دیکھ رہے ہیں, جب اور آپ جب ہم اتنی بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں کیا اس موقع پہ وہ گورنر راج لگائیں گے کے پی کے اندر؟ وہ ایک پورے صوبے کے اندر یہ کام کریں گے؟ پہلے بلوچستان کے حالات آپ نے دیکھے ہیں, بلوچستان کے اندر گراؤنڈ کے اوپر حالات ایسے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے, ویڈیو کے اندر کریں گے تو ہمیں کہا جائے گا کہ آپ اشتعال پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری اطلاعات یہ ہیں کہ جمعے کو علی امین گنڈاپور کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی. دیکھیں اب یہاں پہ مسئلہ صرف علی امین گنڈاپور کا نہیں ہے, آپ علی امین گنڈاپور کو الزام نہیں دے سکتے. یہ پی ٹی آئی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے, کے پی کے کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں, پولیٹیکل کمیٹی لیلا کمیٹی ہے, یہ اس وقت پولیٹیکل کمیٹی نہیں, یہ لیلا کمیٹی ہے, یہ لے لیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مان لیتا ہوں میں کہ 30 تاریخ کو اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا, وہ مان لیا چلیں. عمران خان نے جب عدم اعتماد کا معاملہ آیا تھا, کیوں رات 12 بجے تک چیزیں لے کر گیا تھا؟ کیوں لے کر گیا تھا؟ اس لیے لے کر گیا تھا کہ وہ بات ہوتی نہیں کہ عمران خان اینڈ میں کا کوئی رہ تو نہیں گیا جو ایکسپوز نہ ہوا. آپ آخری وقت تک چیزوں کو لے کر جاتے ہیں. اگر یہ آخری وقت تک لے کر جاتے کیا ہوتا؟ پورا ہفتہ رولا پڑا رہتا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, میڈیا یہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے کرایا ہے نا, ان لیلوں سے جو کروایا ہے کہ ہم بجٹ پاس کریں گے عمران خان کے بغیر کریں گے ایسی کی تیسی, ان لوگوں نے صرف یہ دکھایا ہے کہ عمران خان ارریلیونٹ ہے. اب اس کی کوئی, عمران خان کی حیثیت نہیں ہے, عمران خان ارریلیونٹ ہے, جیل میں بیٹھا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی, اب میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, یہ ان لوگوں نے بتایا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ وفا کا حلف اٹھا چکی ہے, پی ٹی آئی ہم پر ایمان لے آئی ہے, پی ٹی آئی اب عمران خان سے بغاوت کر چکی ہے, عمران خان ارریلیونٹ ہے, عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہے پی ٹی آئی میں, فیصلے ہم کرتے ہیں, ہم نے فیصلہ کیا. بٹ بھائی آپ نے اگر کرنا بھی ہے, مجھے بتائیں نا لاسٹ جو منگل تھا, عمران خان کی 2 بہنوں سے ہوئی ملاقات؟ ہوئی ہے نا, کل منگل ہے, کل ملاقات ہو جاتی. ابھی منگل لاسٹ 2-3 ہفتوں میں عمران خان کی صرف ایک بہن سے ملاقات نہیں کرائی جاتی, علیمہ خان سے, باقی 2 سے کرائی جاتی ہے. اگر ملاقات پتہ ہے کہ کل منگل کو ملاقات ہونی ہے 2 بہنوں سے, انتظار کر لینا. فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھئی, کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کو تو کم از کم دیکھ لیتے. لیکن یہ اس لیے کروایا گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ دکھایا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو مینیج کر لیا, پی ٹی آئی سے ہم نے عمران خان کو مائنس کروا دیا ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لے لے جو ہیں یہ ہمارے لے لیں, یہ شباشی سے بڑے لے لیں, یہ انہوں نے دکھایا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کے لیے اس سے بڑی عمران خان کے لیے دھچکا نہیں ہو سکتا جو کل عمران خان کی پولیٹیکل کمیٹی نے سب نے متفقہ طور پر. نہیں, وہ مشال یوسف زئی کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. میں نے تو خیر پتہ نہیں کیا کہ کیا کون کون اس کمیٹی میں تھا, آج چیک کریں گے کون کون اس پولیٹیکل کمیٹی میں تھا. لیکن اب کس کس کو آپ الزام دیں, سارے لے لیں. بھئی کسی نے نہیں کہا نا ٹویٹ کر کے کہ یہ غلط ہوا ہے, تو یہ سارا مائنس. پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی مینیج ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کے ایم پی اے, سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکثر ہارون رشید صاحب کے ساتھ ہم پروگرام کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا قول ہے کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کوئی شراب پیے اور وہ اس کے نشے میں نہ ہو, لیکن یہ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار میں ہو اور وہ اس کے نشے میں نہ ہو. اس وقت کے پی کے 95% ایم پی ایز کو فنڈز چاہیے, بجٹ چاہیے, پیسہ چاہیے. عمران خان نہیں چاہیے ان کو. آپ جنید اکبر کو دیکھ لیں, عمران خان نے جنید اکبر کو کہا کہ ایک چیز رکھو, یا پبلک اس کمیٹی رکھو یا تحریک کو لیڈ کرنا ہے تو اس کو دیکھو, پارٹی کے عہدہ رکھو. آگے سے اس نے کیا کہا, عمران خان نے کہا اچھا دونوں میں نے کیا سکتے دونوں, اس نے کہا میں دونوں رکھوں گا. کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وجہ کیا ہے, کھانے کھابے
پروٹوکول، پیٹرول، ڈیزل، گاڑیاں، دفتر، عیاشی، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، چیئرمین پالیٹکس کمیٹی، ساری بیوروکریسی بیٹھی ہے، تو آپ نہیں ہوتا چھوڑنا چاہتے. مجھے بتائیں نا، ہم علی امین گنڈا پور پہ بہت تنقید کرتے تھے، جنید اکبر نے آگے کیا بتلایا کے پی کے میں؟ کچھ بھی نہیں. عمران خان کو جس دن یہ سمجھ آ گئی نا کہ عمران خان کی رہائی کے اندر اس کی کے پی کے حکومت، اس کے ایم این ایز، اس کے پنجاب کے ایم پی ایز، یہ ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور اس کی حکومت رکاوٹ ہے اس کی رہائی میں. کیوں؟ حکومت کے اندر جو لوگ ہیں ان کو یہ ہے کہ ہمیں فنڈ مل رہے ہیں، پروٹوکول مل رہا ہے، ہم منسٹرز بھی ہیں، مزے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریلیکس ہیں، ان کو کوئی اس چیز کی ہیٹ فیل نہیں ہوتی. کیوں؟ آج اگر عمران خان کہتا ہے کہ جی ہم اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، قومی اسمبلی سے نکل رہے ہیں، پنجاب اسمبلی سے نکل رہے ہیں، کے پی کے گورنمنٹ تو بہت ایکسٹریم ہے، چلیں کے پی کے گورنمنٹ ابھی نہیں عمران خان چھوڑتے، 2 اسمبلیوں سے باہر آ جاتے ہیں، قومی اسمبلی سے ایم پی اور پنجاب اسمبلی سے. اب ایک جدوجہد شروع ہو جائے گی کہ جو محنت کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ اب ہم اسمبلیوں میں نہیں ہیں، اب تو الیکشن کی طرف ہمیں جانا ہے، ہم محنت کریں گے تو حکومت گرے گی، تو الیکشن ہوگا، ہم ایم پی بنیں گے، تو وہ سنسیئرٹی کے ساتھ کریں گے. اب اس وقت تو ان کا اس وقت سب سے بڑی ان کی کیا ہے کارکردگی کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایم این ایز، ایم پی ایز آ گئے، فوٹو بنوائے، جی ہم آ گئے، پنجاب اسمبلی میں احتجاج کر دیا. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک، عمران خان نے 2 ہفتے کے لیے تحریک مؤخر کیا، یعنی انہوں نے 22 جون سے شروع کرنی تھی، وہ تقریباً 4 جولائی پہ لے گئے، یعنی اس کے مطابق تو آج کتنے دن رہ گئے ہیں؟ کوئی 8-10 دن رہ گئے نا تحریک چلنے میں سے. 2 ہفتے کے لیے مؤخر کیا. گراؤنڈ پہ آپ کو صورتحال نظر آتی ہے تحریک کی؟ کوئی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں؟ کہیں آپ نے دیکھا کہ یونین کونسل کے لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے کوئی ملاقاتیں کی ہوں؟ کہیں پی ٹی آئی کے ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہوں؟ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہی نہیں ہے. آپ چیک کر لیں. میں بھائی اس پہ بھی ذرا مختلف کمنٹس کر کے بتا دیں نا، بتا دیں کمنٹس کر کے اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں تو. یہ صورتحال ہے. تو خان صاحب کی آج ضمانت کا فیصلہ نہیں ہوا اور سنا ہے کہ چیف جسٹس بھی وہاں پہنچے. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ جسٹس یحییٰ خان صاحب لاہور میں، اور ان کو دیکھیں اس وقت عمران خان کی لڑائی نا صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جسٹس یحییٰ خان کیوں چاہیں گے کہ عمران خان رہا ہو؟ کیونکہ عمران خان رہا ہوتے ہی سب سے پہلے جس کو ٹارگیٹ کرے گا وہ 26ویں آئینی ترمیم کو کرے گا. 26ویں آئینی ترمیم کا مطلب کیا ہے؟ چیف جسٹس کہ یحییٰ خان صاحب گئے چیف جسٹس کے عہدے سے. یہ جو بڑی گاڑیاں ان کو ملی ہوئی ہیں، جو صدر کا ان کو پروٹوکول ملتا ہے جب پورے پاکستان میں جاتے ہیں، وہ گاڑیاں شاڑیاں، وہ پروٹوکول، وہ ششکے، ٹھیک ہے، جو ان کو خود تو جو پروٹوکول ملا ہوا ہے، جس گھوڑے پہ وہ رائڈنگ کرتے ہیں اس گھوڑے کو جتنے بندے ملے ہوئے ہیں، جو اس گھوڑے کو جو پروٹوکول ملا ہوا ہے، جتنے نوکر اس گھوڑے کو ملے ہوئے ہیں، تو ان کا تو یہ سارا پروٹوکول چلا جائے گا. تو کیوں وہ چاہیں گے کہ یہ سارا پروٹوکول چلا جائے؟ بھائی وہ ایم ہی بن گئے، بھائی وہ بغیر بات چیت کے وہ بن گئے. یہ تو تاریخ میں جب کوئی لکھے گا نا، جب کسی کا ضمیر جاگے گا اور وہ کتاب لکھے گا، چاہے کسی ڈرائیور کا جاگ جائے جو وہ گاڑی چلا کے لے کر گیا تھا، کہ پہاڑوں کے قریب کہاں پہ کون گاڑی میں کون تھا، کون وہاں پہ آیا، کیسے ملاقات ہوئی، کیا وہاں پہ ڈرائیور تو چلے وانی تھا، یہ تو بتا دے گا نا کہ میں شیروانی بنوائی، ٹھیک ہے. تو نہیں، وہ تو ایسی اب غلط بیانی ہے نا، فضول بات ہے. تو اب وہ کیونکہ لاہور میں فیصلہ یہ نئی ججز نے دیا، شاید ججز بھی ہائی کورٹ کے خوف زدہ ہیں کہ بھائی ہم فیصلہ دیتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہ میرے یہاں بیٹھے ہوئے تم نے عمران خان کو ضمانت دے دی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پس پردہ چیزیں چل رہی ہوں، کوئی مینیج ہو رہا ہو، فیصلہ وہ حق میں دینے جا رہے تھے اور اب یہ ہو کہ خلاف فیصلہ آ جائے. تو کچھ بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 3. رضوان غلزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایران جنگ جو ہے اس میں بظاہر شدت آتی دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ ڈومیسٹک ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا نے حکومت نے بجٹ جو ہے منظور کر لیا ہے. یہ بھی ایک لمبا چوڑا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی بڑی کنٹروورسیز ہیں، اس کے اوپر بھی ہم اس ویڈیو کے اندر ضرور بات کریں گے. اور حکومت کی جہاں تک بات کریں تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے، جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے، کہ ہم 5 لاکھ ٹن چینی وہ درآمد کریں گے. اس معاملے کے اوپر بھی ہم متعدد مرتبہ اس پلیٹ فارم کے اوپر بات کر چکے ہیں، رو چکے ہیں کہ کس طریقے سے چونا لگایا جاتا ہے ہم سب کو، آپ لوگوں کو بھی. آج دوبارہ اس پہ بات کریں گے. اور سب سے پہلے ہم آغاز کر لیتے ہیں. رضوان غلزئی صاحب، سر ٹویٹ آتا ہے عمران خان صاحب کا اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ بجٹ پیش نہیں کیا جائے گا ان سے بات چیت ہوئے بغیر. بجٹ پیش ہو جاتا ہے، ہم نے اس کے اوپر ویڈیو کی، بجٹ پیش ہو گیا. علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کی. انہوں نے کہا جی کہ وہ بجٹ پیش کرنے کی بات عمران خان صاحب سے ہو گئی تھی
علیمہ خان صاحبہ آئیں، نورین خان صاحبہ آئیں، انہوں نے آ کے گفتگو کی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اجازت جو ہے بجٹ پیش کرنے کی وہ لے لی گئی تھی، لیکن بجٹ اس وقت تک پاس نہیں ہوگا جب تک عمران خان صاحب منظوری نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد سے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات سامنے نہیں آئی، لیکن بجٹ خیبر پختونخوا حکومت کا آج پاس ہو گیا ہے۔ سو کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس پیش رفت کو؟ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں صارفین کہ عمران خان باقاعدہ طور پہ آج مائنس ہو گئے ہیں۔ اچھا چوہدری صاحب، دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو وہ گراؤنڈ ریالٹیز جس کا ذکر کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی نے بھی کہا کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بجٹ منظور کرنا ہماری مجبوری ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری گورنمنٹ چلی جائے گی، مطلب بظاہر یہی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے اس میں بہت سی ایسی قوانین ہیں، آئین میں چیزیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ بات درست ہے کہ مان بھی لی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر یہ نہ کرتے تو وہاں پہ گورنر رول کے امکانات بڑھ جاتے، یہ اختیارات گورنر کو چلے جاتے، یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا عمران خان نے یہ کہا تھا، ان کی بہنوں نے آ کے بتایا تھا کہ پیش کرنے کو انہوں نے کہہ دیا، لیکن انہوں نے کہا جی منظور جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میری ملاقات نہیں ہوتی۔ دیکھیں جو سب معاملہ عمران خان سے ملاقات کا ہے، ٹھیک ہے، اس دوران عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور کیوں نہیں ہو رہی ہم یہی اسی پلیٹ فارم سے بتا رہے تھے کہ جتنی سخت وہ گفتگو کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں ان کی ملاقاتیں بند ہو جائیں گی۔ ملاقاتیں ہو گئی بند، اب ملاقاتیں دوبارہ بحال کرانے کے لیے آپ کے پاس جو آپشنز ہیں، یا تو آپ سڑکوں میں نکلیں گے، یا آپ کے پاس جو طاقت ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی، آپ اس کے ذریعے کوئی نیگوسیشن کے لیے راستہ بنائیں گے، کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ آرم ٹوسٹنگ کریں گے، بازو مروڑیں گے۔ بازو مروڑنے کے لیے آپ کے پاس موقع آ گیا کہ بجٹ کا، اور اس کو آپ استعمال کر سکتے تھے۔ اب آپ کی جگہ بات درست ہے کہ جی اگر آپ گورنمنٹ ہی نہیں ہوگی تو بازو مروڑنے کے ایک اور ذریعہ چلا جائے گا۔ آپ نے کوشش کتنی کی؟ کیا عمران خان سے ملاقات کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی؟ آپ نے کہا جی بجٹ پیش کر دیا ہم نے، بجٹ کے اوپر اب ووٹنگ بھی ہو گئی اور آپ نے اس کو کنڈیشنل بھی کر دیا۔ عمران خان نے جو کہا تھا کہ ان سے ملاقات ہوگی، اس ملاقات کے لیے آپ نے کوشش کیا کی؟ آپ کو کوئی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے؟ ویسے ہم اس کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں، کور کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اڈیالہ کے باہر خیبر پختونخوا کی پوری اسمبلی پہنچ گئی اور وہ کہے کہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں منظور کرنا اور ہمارے سامنے بجٹ آ گیا، ہم کیا کریں؟ عمران خان کے نام پہ ووٹ کے لے کے آنے والے وہ جو 90 سے زیادہ ایم پی ایز ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، وہ عمران خان نے جب کہہ دیا کہ ووٹ نہیں دینا تو وہ کیا عمران خان سے ملاقات کے لیے آئے؟ اڈیالہ جیل پہنچے؟ باہر انہوں نے کوئی احتجاج کیا؟ نہیں کیا۔ اور آپ جو وجوہات بتا رہے ہیں، لوگ تو یہی کہیں گے ٹھیک ہے یار آپ نے گورنمنٹ بچا لی اپنی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی ملاقات نہ ہونے پہ آپ گورنمنٹ یہی فارغ کروا دیں۔ یہی سوال ہے، ٹیکنیکل سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا حکومت کو جھولی میں رکھ کے عمران خان تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے، تو آپ عمران خان کی رہائی کے دعوے کس منہ سے کرتے ہیں؟ بالکل صحیح، آپ نے پرفیکٹ جملہ استعمال کیا ہے کہ اگر آپ خیبر پختونخوا حکومت میں ہوتے ہوئے عمران خان تک رسائی نہیں لے سکتے تو عمران خان کی رہائی کیسے لیں گے؟ بہت خوبصورت آپ نے جملہ استعمال کیا چوہدری صاحب۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بجٹ منظور کر لیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے شاید آپ کو عمران خان سے ملاقات مل جائے کہ آپ نے اچھا بچہ بن کے علی امین گنڈا پور صاحب نے آج جو خطاب کیا کے پی اسمبلی میں، سارے ٹی وی چینل سے لائیو دکھایا چوہدری صاحب، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو بڑی سخت انہوں نے گفتگو کی، لیکن چونکہ یہ فکس میچ کی طرح ان کی گفتگو ہوتی ہے، بھڑکیں بہت مارتے ہیں، ہر دفعہ مارتے ہیں، اور یہ ہم پچھلی 2-3 ویڈیوز میں بھی ہم نے یہی ذکر کیا تھا، انہوں نے لگ یہ رہا ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ادھر سے میں اپنی گولہ باری لفظی جاری رکھوں گا اور ادھر سے آپ کو سرو کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے یہ ریزنز ہیں، مجبوریاں ہیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا لیڈر 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید گرمی میں اڈیالہ جیل میں موجود ہے اور اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، خدا نخواستہ ان کی صحت کو کچھ ہو جائے، ان کو اس گرمی میں جو ایک عام نارمل انسان اس میں صحتیاب نہیں رہ سکتا اس گرمی میں، چوہدری صاحب میں آپ کو بتاؤں وہ 70 سال کا آدمی اگر وہاں پہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں اس شدید گرمی میں تپ رہا ہے تو ایسی گورنمنٹ آپ کو فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ ملاقات نہیں دے سکتے؟ اس بات کا مجھے کوئی جواب دے دے تو میں اس کی اس توجیہ کو مان لوں گا کہ آپ گورنمنٹ کس لیے آپ نے گورنمنٹ لی ہے۔ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے اور بڑی تفصیلاً بات ہو سکتی ہے، جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، جس طرح کی چیزیں وہاں سے آ بھی رہی ہیں، کیا آپ نے ڈیلیور کر لیا ہے؟
اس سے بہتر پرفارمنس تو پچھلے دور میں یا پرویز خٹک کے دور میں تھی. جو اس وقت وہاں پہ جس طرح کا وہاں پہ گورننس چل رہی ہے, یہ تو خیبر پختونخوا میں چونکہ جو سب میڈیا وہاں پہ نہیں, بڑا مسئلہ ہے. خیبر پختونخوا میں پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان کو ووٹ دیا ہے. سو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی کوئی کام کے لیے جاتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں یار تجھ سے رہائی چاہتے ہو رہا ہے عمران خان دی کام. وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ اگر گئے نا کہ مطلب کہاں جو گورننس نہیں ہو رہی, وہ کہتے ہیں جی گورننس کے لیے تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. خیر یہ خیبر پختونخوا کا اندرونی معاملہ ہے, اور ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے, یا وہاں کے میڈیا کو. میڈیا بدقسمتی ہے کہ اس طرح سے خیبر پختونخوا میں اس طرح چیزیں نہیں بھی ہوتی. چلے ہم تھوڑا سا ہاں, لیکن یہ میں مختصراً جو صاحب دیکھیں اس گورنمنٹ کا پھر فائدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو پھر ختم کریں, آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے ادھر علی امین گنڈا پور صاحب آئے نا جی پوری مشینری لے کے, آپ نہیں کچھ کر سکے, تو پھر گورنمنٹ کا کیا فائدہ ہے؟ کئی رونے ہیں. چلیں وفاقی حکومت کی طرف چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہماری کوئی علی امین گنڈا پور صاحب سے کوئی ذاتی مخالفت تو ہماری ہے نہیں, ہم صافی ہیں, ہماری کیا اوقات کیا مجال. لیکن ظاہر ہے جب لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے, اور رضوان غلزئی صاحب جو کہ کور کرتے ہیں جا کے گراؤنڈ زیرو سے جا کے کور کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں, تو ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے. لوگوں کو اپنے کام سے زیادہ عمران خان کی رہائی چاہیے. اور خیبر پختونخوا میں جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہ تو عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتے, تو پھر ظاہر ہے لوگوں کے اندر بھی ایک مایوسی جو ہے وہ ہوتی ہے, اور لوگ اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ درآمد کرنی ہے. ماضی میں بھی ہم نے بتایا تھا شہباز حکومت کے بڑے بڑے جو کارنامے ہیں, ان میں ایک کارنامہ یہ تھا ناظرین کہ بتایا گیا کہ چینی بہت وافر ہے ملک میں. چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہے. پاکستان برآمد کرے چینی, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ڈالرز جو ہیں وہ مل جائیں گے. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ ڈالر ذرا سٹیبل ہو جائے گا, فائدہ ہوگا جی ملک کو. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ چینی واپس خریدی گئی, مہنگے داموں خریدی گئی. پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یو اے ای, انڈیا, انفیکٹ انڈیا, اس سے بھی چینی درآمد کی گئی, اور بھی اس میں ایسے ممالک تھے جس کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ سر کھجاتا رہ جاتا ہے. اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ چینی درآمد کرنے کی 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ درآمد کرنے کی بات کی گئی ہے. اس ماحول میں جب چینی کی قیمتیں کم از کم 190 روپے فی کلو ہو چکی ہوئی ہیں, 140-42 روپے کلو چینی تھی ناظرین. پھر ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے آ کے بتایا کہ 164 روپے فی کلو ایکس مل ریٹ جو ہے انہوں نے طے کر کے بتا دیا. سارے اخراجات اسی کے اندر آنے تھے, لیکن وہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکا. چینی کی قیمت 190 پہ پہنچ گئی ہے. اب ایک مرتبہ پھر باہر سے چینی منگوائی جا رہی ہے, لیکن کیا کوئی پوچھے گا, کیا کوئی حساب لے گا, کیا کوئی جواب مانگے گا کہ کیوں کر آخر عوام کو لوٹا جا رہا ہے, جب شوگر ملز کے تمام تقریباً مالکان جو ہیں, تقریباً 80-85% لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. تو کب تک عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالے جائیں گے, اور کس منہ سے یہ حکومت کہتی ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, جبکہ چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے, پٹرول مہنگا ہو رہا ہے, کھانے کا گھی مہنگا ہو رہا ہے, تو مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہے؟ جو صاحب مجھے یاد ہے پچھلے سال اسی جون میں ہم نے یہ 3 کا آغاز کیا تھا, تو مجھے پہلی دوسری یا تیسری ویڈیو کے اندر ہم نے چینی کے اسکینڈل کے اوپر بڑی ایک سٹوری ہم نے کی تھی, اور یہی رونا ہم نے اس وقت بھی رویا تھا. 1 سال ہو گیا ہے اس چیز کو, اور ٹھیک 1 سال بعد شوگر ایڈوائزری بورڈ نے آج کہا ہے جی 5 لاکھ چینی دیکھیں منگوائیں, چینی ضروریات فیصلے ہوتے ہیں. جو اس کے اندر المیہ یہ ہے کہ 1400 ارب روپے, یہ ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان نے تقریباً 7.5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی, اور اس کے بعد پیچھے پرائس اوپر گئی, اور اب چینی امپورٹ کی جا رہی ہے. اور اس دوران ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ 1400 ارب روپے جو ہے وہ اس کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے, ڈائریکٹ عوام کے جیبوں سے یہ 1400 ارب روپے نکلا ہے. یہ جو 140 سے 190 روپے ہوا ہے پر کے جی 50 روپے فی کلو, اور کتنی چینی استعمال ہوتی ہے اس حساب دیکھ لیں, یہ 1400 ارب کا نمبر بھی کم ہوگا. یہ انہوں نے ایک محفوظ وہ اسٹیمیٹ لگایا ہوگا. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوٹ مار میں, اور اگین جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر شوگر مل, فائدہ کس کو ہوا ہے؟ شوگر ملز مالکان کو ہوا ہے نا, اور اس فائدے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے ان کو فائدہ پہنچایا ہوگا, اور غریب آدمی کی جیب سے پیسے نکال کے یہ کھا گئے ہیں. سوال یہ ہے چوہے صاحب, بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں. دیکھیں آپ کی
جو وہ کیا کہتے ہیں واچ ڈاگ ہوتا ہے یا نظر رکھنے والے جو ادارے ہوتے ہیں، آپ عدالتیں آپ کی جو ہے وہ اس وقت بالکل ختم ہو چکی ہیں. عدالتیں مطلب اس کے اوپر بات کرنا بھی جو ہے وہ ٹائم ضائع کرنے بالکل پیک ہو گیا ہے کام، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ میڈیا بالکل مینج ہے، کوئی اس کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی. ہلکا سا کوئی ₹2 پرائز پڑ جاتی تھی عمران خان کے دور میں تو میڈیا پوری ٹرانسمیشن اس کے اوپر ہوتی تھی. وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب ہیں، وہ LNG کے اوپر انہوں نے اتنے پروگرام کیے ہیں، یہ مطلب ایک پوری کیمپین. خیر ان کا کام ہے میڈیا کو کرنا چاہیے اسی طرح کا مطلب، لیکن وہ معیار اب وہ کیوں برقرار نہیں ہے، اب کیوں صاف سونگ گیا ہے. کوہستان کا 40 ارب روپے کا ایک وہ معاملہ آیا تو میڈیا ظاہر سر پیٹتا رہا. مطلب میں تو کہتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے ابھی کرپشن ہوئی ہے تو چیخنا چلانا چاہیے اور حساب مانگنا چاہیے. 40 ارب کے معاملے پہ چیختے چلاتا رہا میڈیا، اچھی بات ہے، اچھی بات بولنا چاہیے، اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے کے پی گورنمنٹ کو، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ ہم ہیں ہی کرپشن کے خلاف. ابھی وہ ہم بتا چکے ہیں کہ پنجاب میں جو بے ضابطگیوں کا جتنے بڑے پیمانے پہ وہ ہوا ہے 1000 ارب کوئی سٹوری اس طریقے سے بن کے سامنے نہیں آئی. رضوان غازی صاحب چونکہ مہنگائی کی بات کیا تو یہ RFB لمیٹڈ جو ہیں یہ انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 280 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 290 روپے تک جا سکتی ہے. جب ہم ایران کی سچویشن بھی چونکہ ظاہر بنی ہوئی ہے، عالمی منڈیوں کے اندر تیل جو ہے مہنگا ہو رہا ہے، تو یہ ایک اور مشکل صورتحال جو ہے ہم لوگوں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے جو ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے. ایران کی جو صورتحال ہے، قطر کے اوپر انہوں نے میزائل داغے ہیں امریکی بیس پہ، اس پہ شارٹ سا کامنٹ کر دیں اور اس کے بعد ہم پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیکھیں جو ابھی ہم صاحب آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے، آپ اس کا ایک پہلو بتا رہے تھے جو آپ اگر چاہیں تو بتا بھی دیں، لیکن میں اس کا جو ایک ہی جذباتی قسم کا پہلو ہے میرا بھی وہی اس کے اوپر ماننا ہے کہ ایران نے جو امریکن بیسز جو قطر کے اندر اور باقی جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر تھیں، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا جی امریکہ نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے، اور وہ آج نہیں کر رہے. پہلے دن سے جب سے امریکہ نے دھمکیاں دینا شروع کی ہیں، ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اٹیک کرے گا تو ہم ان کی بیسز کو نشانہ بنائیں گے. ظاہر ہے وہ یہاں سے بم امریکہ تو نہیں مار سکتے. آپ قریب میں ہی دیکھنا ہے جہاں پہ آپ نے پناہ لی ہوئی ہے، اور وہ پناہ جنہوں نے دی ہوئی ہے آپ اس کو سفارتی طور پہ غلط کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ایئر اسپیس کو آپ نہیں کراس کر کے اور وہاں پہ کر سکتے، کیونکہ وہ ان کے مہمان سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں. لیکن جو ایران نے کہا، اعلان کہا، ایران ڈٹ کے کھڑا ہے، اور جس طرح کا سمبولک ویلیو اس کی بہت زیادہ ہے. بالکل ہے، بالکل میرے ساتھ. میں بھی اس پہ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیتا ہوں. 2 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے جو ہمیں ایران سے سیکھنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، اور ایک ہے کہ ایران کو بھی تھوڑا سا پاکستان سے یعنی معذرت چاہتے ہوئے سیکھنے کی ضرورت ہے. ایئر ڈیفنس سسٹم جس طریقے سے پاکستان نے بھارت جیسی ایک بڑی طاقت جو تھی اس کا غرور ملیہ میٹ کیا تھا اور ساری دنیا نے اس کی گواہی بھی دی ہے، تو یہ بہت اہم ہے. مسلمان ممالک کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسلمان ملک ہو، تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ہمارا وہ اچھا ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہمیں ایران سے سیکھنے کی ضرورت ہے. نرگس محمدی ایک خاتون جن کو نوبل پرائز مل چکا ہوا ہے اور وہ اس ایرانی موجودہ رجیم جو ہے اس کی مخالف سمجھی جاتی ہیں، بڑی کھل کے انہوں نے مخالفت کی ہے اور شاید یہی وجہ بنی کہ ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا. جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا اور امریکہ رجیم چینج کی بات کر رہا تھا ایران میں، تو بڑی کھل کے انہوں نے مخالفت کی امریکہ کی اس سٹانس کی کہ رجیم چینج. حالانکہ وہ اس اپنی رجیم کے خلاف ہیں، لیکن امریکہ کی اس کوشش کے خلاف کھل کر سامنے آئی. انہوں نے کہا یہ معاملہ جو ہے یہ ایران کا اندرونی معاملہ ہے، امریکہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ آ کے یہاں پہ رجیم چینج کرے. تو رجیم چینج کرنے کی بات اب کھل کے ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے امریکہ جہاں چاہتا ہے رجیم چینج کر دیتا ہے، کہیں پہ اس کو ظاہر ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ایران سے کرنا پڑ رہا ہے، اور کہیں پہ بڑا سموتھلی رجیم جہاں چینج کرنا چاہے کر لیتا ہے. بٹ ایک جو سب سے زیادہ منفرد چیز جو میں نے دیکھی ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کی ہے اور ایرانی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ بریڈ حاصل کرنے کے لیے بیکریز کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، لمبی لمبی لائنیں، کیونکہ ظاہر ہے بحرانی کیفیت تو بن جاتی ہے. لیکن رضوان غازی صاحب جو مزے کی چیز ہے نا، جو دیکھ کے مطلب ایسے ایمان انسان کا تازہ ہو جاتا ہے، وہ یہ تھی کہ کوئی بھی شخص جو لائن میں لگا ہوا ہے، جو بریڈ لینے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے، وہ جاتا ہے صرف ایک بریڈ خرید رہا ہے جو اس نے کھانی ہے. واہ 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 کیا بات ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ میں سارا بھر کے لے جاؤں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یعنی یہ اتنی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا زبردست لگا وہ سن کے
کہ ایک بریڈ سے زیادہ کوئی خرید نہیں رہا کہ کوئی دوسرا ایرانی جو ہے وہ یہ بھی خرید لے گا. سیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمیں پاکستانیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. بالکل وائنڈ اپ کرتے ہیں. آخری ایک جملہ آپ نے کہا کہ رجیم چینج جو ہے وہ ایران کی مزاحمت ان کو کرنا پڑی ہے, صرف ایران کی ہی مزاحمت کرنا پڑی ہے, باقی امریکہ نے جہاں رجیم چینج کرنا چاہیے لوگوں نے سر تسلیم خم کر کے اس کو کامیاب بنایا ہے. اب تک کے لیے 3 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.